بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو حضور آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے قدم گن رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جا رہے تھے اور وہ قدم گن رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ عثمان کیا گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ چل کے میرے گھر جائیں گے میں اتنے غلام آزاد کراؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہوا تھا انہیں، اور اب تک کتنے ہی بندے ہیں جو کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ سخی تھے اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی رہتے تھے۔ مطلب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ و جدل کے حوالے سے یا کوئی بھی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ حاضر خدمت رہتے تھے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت انہوں نے کی تو انہوں نے بڑے بڑے کھانے بنائے اور پیش کیے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مبارک قدم ہوتے ہیں جو وہ گنتے ہوئے آ رہے تھے تو اتنے غلام وہ آزاد کرواتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا بڑے متاثر ہوتے ہیں اور آ کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں، یہ ساری خبریں بتاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بھی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، ٹھیک ہے، آپ مطلب انتظام کر لیں۔ پھر آپ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ فاطمہ آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ساتھ میں مختلف صحابہ کی بھی دعوت کرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آئیں گے۔ تو حضرت علی واپس آ کے حضرت فاطمہ کو بتاتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلی جاتی ہیں جس دن انہوں نے دعوت کا انتظام کرنا تھا، اور فرماتی ہیں کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ فاطمہ کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اللہ تو آج فاطمہ کی لاج رکھ لینا۔ پھر آپ چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مختلف کھانے آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنڈیا کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، اور خوشبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانا تو بہت زیادہ خوشبودار لگ رہا ہے۔ اور جب وہ مطلب کھانا شروع کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو لذتیں ہی لذتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو وہ اور زیادہ حیران ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشبو بھی اس قدر پیاری تھی اور کھانا بھی کس قدر لذیذ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، حیران نہ ہو، یہ کھانا اللہ کی طرف سے فاطمہ کے گھر آیا ہے۔ تو جیسے ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگتے ہیں تو فاطمہ پھر سجدے میں گر جاتی ہیں اور اللہ رب العزت سے فرمانے لگتی ہیں کہ اے اللہ،
جیسے حضرت عثمان غنی نے غلام آزاد کرائے، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ میرے حضور کی امت کی بخشش فرما دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ فاطمہ نے جو دعا کی ہے اللہ کے حضور، اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے آپ کے ہر قدم پر 1000 امتی کی بخشش کر دی ہے اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگتے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ اخلاق کے ایستادہ اسی نام سے ہیں، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کون زہرا شبیر شبر دی اماں زہرا، نبی دے ویڑے چ جمی زہرا، تیرے رتبے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے نے کمی زہرا۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔